واصل احدب عن ابی وائل عن حذیفہ فرماتے ہیں کہ ان کو پہنچا کہ انا رجلا ینم الحدیث، وہ ادھر سے سنی تو آگے بتا دی۔ تو حذیفہ فرمانے لگے میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ نمام چغل خور وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ قطات بھی وہی ہے چغل خور نمام۔ جی لا يدخل الجنت قطات، جنت میں قطات نہیں داخل ہوگا۔ قطات اور نمام ایک ہیں، چغل خور۔ جی یہ میں کننا جلوسا مع حذیفہ فی المسجد، کہ ہم بیٹھے تھے حضرت حذیفہ کے ساتھ مسجد میں، ایک آدمی آیا جالس الینا، ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ وقیل لحذیفہ، حضرت حذیفہ کو کہا گیا کہ ان ھذا یرفع الی السلطان، کہ یہ شخص جو ہے یہ بادشاہ کو جا کر لوگوں کی شکایتیں لگاتا ہے۔ فقال حذیفہ، اور حذیفہ نے رضی اللہ عنہ اس کو سنانے کے ارادے سے، اس چغل کرنے والے کے سنانے کے ارادے سے، اور ارادہ تھا ان یسمعہ، تو کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا يدخل الجنت قطات، کہ قطات جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جی یہ باب ہے کہ بیان غلظ تحریم اسبال الازار، چادر جو ہے اس کا اسبال یعنی ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، اور والمن بالعطیہ، کسی کو کوئی چیز دے کر احسان جتانا، وتنفیق الصلاح بالحلف، جھوٹی قسم اٹھا کر مال بیچنا، اور ان تین آدمیوں کا بیان کہ لا یکلمہم اللہ تعالی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے رحمت والی کلام نہیں فرمائے گا، ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کو اللہ تعالیٰ پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ ہے باب کا عنوان۔ جی پڑھیے، حدیث پڑھیے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، تین شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا قیامت کے دن، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے
بیان فرماتے ہوئے یہ آیا مبارکہ تلاوت فرمائی 3 بار۔ تو ابو ذر کہنے لگے خوابو و خسرو من ہم یا رسول اللہ علیہ السلام، یا رسول اللہ علیہ السلام وہ لوگ ناکام ہوئے، گھاٹے میں رہے، وہ کون ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، نہ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ تو رسول اللہ علیہ والسلام نے فرمایا المسبلو، ایک تو چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، والمنان، لوگوں کو کچھ دے کر احسان جتانے والا، والمنفق یا منفق صلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ یہ جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں اتنے کا مجھے ملا ہے، حالانکہ ملا اس سے کم کا ہوتا ہے، اور خریدار کو پھنسانے کے لیے جھوٹی قسم اٹھا دیتے ہیں تاکہ بک جائے مہنگا۔ جی ہاں جی، یہ وہی حدیث ہے۔ ابو ذر نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں 3 آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا۔ المنان الذی لا یعطی شیئا الا منہ، جو نہیں دیتا کوئی چیز مگر احسان جتاتا ہے۔ المنفق صلۃ بالحلف الفاجر، وہی حلف فاجر حلف کاذب ایک ہے کہ اپنا سامان بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے۔ المسبل ازارہ، اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ جی یہاں 3 اور ہیں کہ نہ ان کو اللہ تعالیٰ پاک کرے گا، نہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ شیخٌ زانٍ، یہاں کہ بوڑھا ہو کر بھی بدکاری سے نہیں باز آ رہا۔ مالکٌ کذابٌ، بادشاہ ہو کر جھوٹ بول رہا ہے۔ اور عائل مستکبر، تنگ دست ہے اور متکبر ہے۔ ہاں، تنگ دست ہے اور متکبر ہے۔ جی یہ کیا
297 ہاں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا 3 ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا قیامت کے دن، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ راجلن، ایک وہ آدمی جو جس کے پاس ضرورت سے زائد پانی ہو، جیسے کنواں ہے، چشمہ ہے، اور بالفلات جنگل میں، اور یمنع من ابن سبیل، اور وہ مسافروں کو وہاں سے پانی نہیں لینے دیتا۔ جنگل میں اس کا کنواں ہے، جنگل میں پانی ہے، اس کے پاس ضرورت سے زائد ہے، اور وہ مسافروں کو یمنعہ روکتا ہے من ابن سبیل۔ دوسرا وہ آدمی بایع رجلا بسلعۃ بعد العصر فحلف له باللہ لاخذها بکذا وکذا، ایک آدمی جس کے پاس خریدار آیا عصر کے بعد اور وہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے خود اتنے کا خریدا ہے، تجھے اتنے کا کیسے دے دوں، اور اس خریدار نے اس کی قسم پر اعتبار کر کے اس سے وہ چیز لے لی۔ فصدقہ وہو علی غیر ذالک۔ تیسرا وہ آدمی کہ جس نے کسی امام کی بیعت کی اور صرف بیعت کرنے کا اس کا ارادہ دنیا حاصل کرنا ہے، مال حاصل کرنا ہے۔ فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَا، اگر اس نے مال دے دیا تو بیعت کو پورا کیا، وَإِن لَمْ يُعْطِهِ، اور اگر مال نہ ملا تو لم یفی، پورا نہیں کیا، بیعت کو توڑ دیا۔ یعنی صرف مال لینے کے لیے اس وقت بیعت ہوتی تھی نا، بیعت ہوتی تھی، آج ووٹ دیا جاتا ہے۔ آج ووٹ دیتا ہے کہ دنیاوی مفاد ہوگا تو ساتھ دیں گے، دنیاوی مفاد نہیں ہوگا تو یہ لوٹے بن جائیں گے۔ آج کل یہ جو لوٹے بنتے ہیں، پارٹی چھوڑ گئے دوسری پارٹی کے ساتھ، تو یہاں وہ لوٹے ہیں، کیونکہ امام سے مراد امام کبیر ہے نا۔ جی یہ رجل ساوم رجلا بصلۃ، ساوم سودا کرنا، کسی آدمی سے سودا کیا تو اس نے جھوٹی قسم اٹھا دی۔ جی یہ جو ہے نا عصر کی نماز کے بعد، چونکہ خرید و فروخت کا زیادہ جو وقت تھا نا وہ عصر کے بعد تھا، تو اس لیے، ورنہ کسی وقت بھی بیچتے ہوئے جھوٹی قسم اٹھانا اس کی سزا یہی ہے۔ تو بعد العصر کی قید اس لیے ہے کہ اکثر خرید و فروخت ان لوگوں کی عروج پر عصر کے بعد ہوتی تھی۔ جی یہ باب ہے جو نیا شروع ہوا کہ انسان کا اپنے آپ کو قتل کرنا یہ سخت حرام ہے، یہ خودکشی جس کو کہتے ہیں، یہی ہے نا باب۔ وَإِنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کیا، عُذِّبَ بِهِ فِي النَّارِ، اس کو جہنم میں بھی جلایا جائے گا
اور بار بار وہ اپنے آپ کو اسی چیز سے قتل بھی کرے گا۔ ہاں، وَإِنَّهُ، اور دوسرا اس میں ہے کہ لا يدخل الجنۃ الا نفس مسلمہ، کہ جنت میں صرف مسلمان داخل ہوگا، کافر منافق جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ جی حدیث ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قاتل نفسہ بحدیدۃ، جس نے اپنے آپ کو لوہے سے قتل کیا تو اس کے وہ لوہا ہاتھ میں ہوگا، یا توجہ بیافی بطنی، اور وہ اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا، جہنم میں جلتا بھی رہے گا اور وہ پیٹ میں مارتا بھی رہے گا، فی نار جہنم خالداً مخلداً، ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ خودکشی کا وبال ہے۔ ومن شرب سمن، جس نے زہر پیا تو فہو یتحساہ، وہ اس زہر کے گھونٹ بھی بھرتا رہے گا، جہنم کی آگ میں بھی جلتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ اور من تردى من جبل، جس نے اپنے آپ کو پہاڑ وغیرہ سے یا اونچی جگہ سے گرا کر مارا تو وہ جہنم کی آگ میں جلتا بھی رہے گا اور اپنے آپ کو اونچی جگہ سے گرا کر خودکشی بھی کرتا رہے گا، فی نار جہنم خالداً مخلداً ابدا۔ تو یہ دیوبندی جو خودکش دھماکے والے ہیں، یہ ہمیشہ دھماکہ بھی کرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو اڑاتے بھی رہیں گے، خودکش دھماکے والے۔ یہ جنت میں پہنچنے کے دعوے کرتے ہیں نا۔ ہاں جی، قبر میں بھی دھماکہ، قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی دھماکے میں۔ وہ ایک نا سر راہ آتا تھا اخبار نوائے وقت پہ، تو ان کے خودکش دھماکے والوں نے نا ایک دن اس پر مزاحیہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ایک خودکش دھماکے والے نے کہا ہے کہ جیکٹوں میں بارود ذرا کم ڈالو کیونکہ بارود زیادہ تھا، میں تو جنت سے آگے جا پڑا ہوں، جنت سے آگے جا پڑا ہوں، بارود ذرا کم کرو تاکہ ہم جنت میں گریں۔ یہ خودکشی کی آپ دیکھیے کہ ہمیشہ خودکشی جو کرے گا ہمیشہ اسی عذاب میں جلتا رہے گا اور آگ میں بھی جلتا رہے گا۔ جی جی کون سا نمبر ہے؟ اچھا،
یہ تو سند ہی ہے کافی روایت سمیت و زکوانہ. ہاں جی دو. ثابت بن دحاک نے بتایا کہ انہوں نے بیعت کی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ درخت کے نیچے. تو اس وقت رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ من حلف علی یمین بملت غیر الاسلام. کئی ہیں نا جو کہتے ہیں یار اگر میں نے یہ کام کیا ہو تو میں یہودی ہو گیا ہوں، یہ کام کیا ہو تو میں ہندو ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو اگر وہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے تو جو کہہ رہا ہے وہ ہو جائے گا. قال فہو کما قال، تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے کہہ دیا. ومن قتل نفسہ بشیء، اور جس نے اپنے آپ کو قتل کیا کسی چیز کے ساتھ، عذب بہ یوم القیامہ، اس کو اسی کے ساتھ عذاب دیا جائے گا. ولیس علی رجل نذر فی شیء لا یملکہ، اگر کوئی آدمی منت مانے اور ایسی چیز کی منت مانے جس کا وہ مالک نہیں ہے تو وہ نظر اس کو پورا کرنا ضروری نہیں. ہاں جیسے کوئی آدمی کہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے تو میں فلانے کی بکری ذبح کر دوں گا، تو بیٹا مجھے اللہ دے بکری فلانے کی ذبح کر دوں گا، تو یہ منت. ہاں تو فلاں کی بکری تو نہیں نا وہ ذبح کر سکتا. یہ تو جہالتیں ہیں نا ان لوگوں کی، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. جو بھی منت غیر شرعی مانے گا تو وہ منت پوری کرنے کا حکم ہی نہیں ہے، بلکہ اس منت کو نہ پورا کرنے کا حکم ہے اور گناہ سے بچنے کا حکم ہے. یہ قید کرنا یا فلاں کرنا. منت کیا ہوتی ہے؟ منت یہ ہے کہ وہ نیک کام جس کا کرنا ہم پر واجب نہیں تھا ہم اپنے لیے اس کو واجب کر لیں. جیسے میں اتنے نفلی روزے رکھوں گا، میں اتنے نفل پڑھوں گا، میں اتنا صدقہ کروں گا. تو یہ چیز واجب نہیں تھی، بندے نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا نیک کام کو، یہ منت ہے. جی ہاں. ثابت بن دحاک کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ لیس علی رجل نظر فیما لا یملک، کہ جس چیز کا مالک نہ ہو اس کی اگر منت مانے تو وہ آدمی پر نہیں. اور مومن پر لعنت کرنا کا قتل ہی اتنا گناہ ہے جیسے اس کو قتل کرنے کا گناہ ہے، مسلمان پر لعنت کرنا. ومن قتل نفسہ بشیء، اور جس نے اپنے آپ کو قتل کیا کسی چیز کے ساتھ یعنی خودکشی کی دنیا میں، عذب بہ یوم القیامہ. ومن ادعا دعوی کاذبا، جس نے جھوٹا دعویٰ کیا تاکہ اس کے ساتھ زیادہ مال حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے زیادہ نہیں کرے گا مگر قلت کو. ومن حلف علی یمین صبر فاجرۃ، جس نے جھوٹی قسم اٹھائی، وہ کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے عدالت میں کچہری میں قسم اٹھائی جھوٹی، تو ایسے آدمی بھی. جی
جس نے اپنے آپ کو ذبح کیا کسی چیز سے تو وہ قیامت کے دن اپنے آپ کو اسی چیز سے ذبح بھی کرتا رہے گا اور آگ میں بھی جلتا رہے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم غزوہ حنین میں تو رسول پاک علیہ السلام نے ایک ایسے آدمی کے لیے کہ جو اسلام کا دعوے دار تھا اس کو فرمایا ھذا من اہل النار۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کے علم غیب کی دلیل ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے اور جنگ میں شامل ہے اور رسول پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ اہل نار میں سے ہے۔ فلما حضرنا القتال، جب ہماری لڑائی شروع ہوئی کافروں سے تو وہی آدمی قاتل الرجل قتالا شدیدا، اس نے بڑا سخت کافروں کے ساتھ لڑائی کی۔ فاصابت جراحۃ، اب اس کو زخم پہنچا تو فقیلا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ آدمی جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا ابھی کہ انہ من اہل النار فانہ قاتل اليوم قتالا شدیدا، اس نے تو بڑا خوب لڑائی کی ہے کافروں سے، وقد ماتا، اور اب خود مر چکا ہے۔ تو حضور کو خبر دی جا رہی ہے مر چکا ہے، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الی النار، کہ وہ اگر مر گیا ہے تو جہنم میں گیا۔ فقاد بعض المسلمین ان یرتابا، قریب تھا کہ کچھ مسلمانوں کو شبہ پڑ جائے کہ ایک آدمی میدان جہاد میں اتنا بڑا مجاہد اور حضور اسے جہنمی فرما رہے ہیں۔ فبینما هم علی ذلک، اسی حال میں تھے کہ کہا گیا کہ وہ ابھی مرا نہیں، انہ لم یمت ولیکن بہ جراح شدیدہ، ہاں زخم ہیں اس کو لگے ہوئے سخت، لیکن مرا نہیں ابھی تک۔ جب رات آئی تو وہ ان اپنے زخموں پر صبر نہ کر سکا، فقاتل نفسہ، اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا، خودکشی کر لی۔ اب نبی کریم علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ اس نے خودکشی کر لی ہے، تو فقال اللہ اکبر اشہد انی عبد اللہ ورسولہ، پھر آپ نے یعنی اپنی خبر کی صداقت جب دیکھی، آپ نے یہ کلمہ شہادت پڑھا۔ ثم امر بلالا، پھر رسول پاک علیہ السلام نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر کہ انہ لا يدخل الجنۃ الا نفس مسلمۃ، کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر مسلم۔ خودکشی کرنے والا اگر خودکشی کو حلال سمجھ کے کرے تو کافر ہو جائے گا، لیکن اگر خودکشی کو حرام سمجھے تو گناہ گار ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کو فی النار فرمایا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ منافق ہے، اس کے منافق ہونے کی وجہ سے۔ ورنہ خودکشی سے ہر آدمی آگے آ رہا ہے کہ خودکشی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، جس مہاجر نے خودکشی کی تھی۔ تو یہاں رسول پاک علیہ السلام نے اس کو جو پہلے ہی کافر فرما دیا، پہلے ہی فی النار فرما دیا، تو اس لیے کہ وہ منافق تھا۔
اور رسول پاک علیہ السلام کو اس کی منافقت کا علم تھا۔ تو فرمایا کہ اے بلال اعلان کر کہ نہیں داخل ہوگا جنت میں الا نفس مسلمۃ وان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد تو منافق سے بھی کروا لیتا ہے۔ اس دین کی مدد تو فاجر کا معنی یہاں کیا ہے؟ منافق، کہ اللہ تعالیٰ دین کی مدد منافق سے بھی کروا لیتا ہے۔ تو معلوم ہوا ہر دین کی مدد کرنے والا جنتی نہیں ہے۔ دین کی مدد کرنے والا جنتی وہ ہے جو مومن بھی ہو، اور اگر دین کی مدد کرنے والا ہے لیکن منافق ہے تو وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ جی، سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ التقا ہوا والمشرکون، آپ کی لڑائی مشرکین سے ہوئی، فاقتتلوا فلما مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی عسکرہ، حضور اپنے لشکر کی طرف لوٹے اور دوسرے جو مشرک تھے الی عسکرہم اپنے لشکر کی طرف لوٹے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے اصحاب میں رجل ایک آدمی تھا، لا یدع شاذۃ الا اتبعها، وہ اگر کسی کافر کو اکیلے کو دیکھا تو اسی کے پیچھے بھاگا، اور یضربها بسیفہ، اپنی تلوار سے اسی کو مار دیا۔ وہ بہت سارے مشرک و کافروں کو اس نے مارا۔ تو ما اجزاء فقالو، صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے عرض کیا کہ ما اجزاء من اليوم احدکما اجزاء فلان، کہ آج جتنا ہمیں مسلمانوں کو فلاں نے نفع پہنچایا اتنا اور کسی نے نفع نہیں پہنچایا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اما انہ من اہل النار، وہ جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو نا کہ اس نے بڑا نفع پہنچایا وہ تو جہنمی ہے۔ فقال رجل من القوم، اب صحابہ میں ایک آدمی کہنے لگا کہ انا صاحبہ ابدا، میں اب اس کے ساتھ ساتھ رہوں گا، دیکھتا ہوں کہ حضور کا فرمان کیسے پورا ہوتا ہے۔ فخرج معہ، اب یہ صحابی اس کے ساتھ نکلا، جب وہ کہیں ٹھہرتا یہ بھی ٹھہر جاتا، جب وہ تیز چلتا یہ بھی تیز چلتا۔ اب وہ آدمی جس کو رسول پاک علیہ السلام نے جہنمی فرمایا تھا، جورحا، وہ زخمی ہوا اور سخت زخم ہوا اس کو، فاستعجل الموت، اس نے خودکشی کر دی۔
موت جلدی لے لی۔ فوضع سیفہ بالارض، اس نے اپنی تلوار زمین پر رکھی، وذبابہ بین ثدییہ، اور اس نے جو تلوار کا سرا تھا وہ اپنے پستانوں کے درمیان رکھا۔ ثم تحامل، پھر اس تلوار پر اس نے زور دیا تو فقاتل نفسہ، اپنے آپ کو قتل کر دیا، خودکشی کر لی۔ فخرج الرجل، وہ آدمی جس نے حضور کا فرمان سن کر کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ ساتھ رہوں گا، فخرج الرجل، وہ آدمی رسول پاک علیہ السلام کی طرف حاضر ہوا اور کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما ذاکا، بھائی کیا ہوا تو تازے کلمے پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا حضور جس آدمی کو آپ نے ابھی من اہل النار فرمایا تھا، تو لوگوں نے آپ کے اس فرمان کو گراں سمجھا اور میں نے کہا کہ بھائی میں اس آدمی کے پیچھے پیچھے رہوں گا، فی طلب ہی، تو میں اس کے پیچھے رہا، حتیٰ جرح جرحا شدیدہ، وہ سخت زخمی ہوا، فاستعجل الموت، اس نے خودکشی کر لی۔ فوضع نسل سیفہ بالارض، اس نے اپنی زمین کا اپنی تلوار کی نسل کو زمین پر رکھا اور اس کا ذباب اپنے پستانوں کے درمیان لیا اور اس پر زور دیا تو فقاتل نفسہ، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت کہ ان الرجل لا یعمل عمل الجنہ، ایک آدمی عمل جنت والے کرتا ہے، لوگوں کو ظاہر اس کا جنتی ہونا نظر آتا ہے، وہو من اہل النار، حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، اور ایک آدمی عمل جہنمیوں والے کرتا ہے، لوگوں کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوزخیوں والے کام کر رہا ہے، اور وہو من اہل الجنہ، حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر گناہ کرنے والے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ جہنمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہے نا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، خاتمہ اچھا ہو جائے۔ کئی لوگ جب یہ محرم میں گزرتے ہیں نا بابا صاحب کے دروازے سے، تو وہ بھی کہتے ہیں نماز پڑھتے نہیں، روزے رکھتے نہیں، تے دروازہ گزر کے جنتی ہو جاندے نے، تو اپنے آپ کو وہ اس لیے کہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، وہ جنتی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، وہ توبہ کر کے فوت ہو تو جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ہاں، اور توبہ کی توفیق اس کو حاصل ہو اللہ کے ولیوں سے عقیدت محبت رکھنے کی وجہ سے۔ اور جو گستاخ ہو اللہ کے نبی کا، اہل بیت اطہار کا، صحابہ کرام کا، اولیاء اللہ کا گستاخ ہو، تو ایسے گستاخ کا اگر خاتمہ کفر پر ہو جائے تو وہ نمازیں روزے اس کو جنت میں لے جائیں گے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے تو ایمان ضروری ہے۔ ہاں، تو خاتمہ کے وقت ایمان ہوگا تو جنت میں جائے گا۔ جی، یہاں علامہ نووی نے جو لکھا ہے نا کہ وہ بندہ خودکشی کی وجہ سے جہنمی نہیں ہے، بلکہ ہر خودکشی کرنے والا وہ کافر نہیں ہوتا، وہ جہنمی تھا منافق ہونے کی وجہ سے، یہ ہے نا۔
چلو پڑھیے۔ یہ ہے ہماری کتابوں پر 98واں صفحہ ہے نا، تو نیچے سے اوپر تیسری سطر دیکھیے کہ قالہ الخطیب البغدادی قال وکان من المنافقین، کہ وہ آدمی جس کو رسول پاک علیہ السلام نے جہنمی فرمایا تو وہ خودکشی کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ منافقین میں سے تھا۔ نیچے سے اوپر دوسرے کالم کی تیسری سطر ہے نا۔ ہاں جی، آپ کو بھی ملا ہے کہ نہیں؟ نہیں ہاں، اس خط والی کتاب کس پر؟ وَكَانَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ۔ تو صحابہ کو اس کی منافقت کا پتہ نہیں تھا، اور رسول پاک علیہ السلام کو تو لوگوں کے دلوں کا حال معلوم ہے۔ جی کون سی حدیث پڑھی تھی؟ 7۔ ہاں جی، اِنَّ رَجُلًا ممن کان قبلکم، کہ ایک آدمی جو تم سے پہلے لوگوں میں سے تھا، خرجت بھی قرحۃ، اس کو ایک پھوڑا نکلا، فلما آذت ہو، جب اس پھوڑے نے اس کو تکلیف دی تو انتزع سہما من کنانتہ، اس نے اپنی ترکش سے تیر نکالا اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو زخمی کر دیا، اور خون رکا نہیں حتیٰ ماتا، حتیٰ کہ وہ مر گیا، یہ خودکشی والی موت ہو گئی۔ تو قال ربکم عز وجل، تمہارے رب عز وجل نے فرمایا، قد حرمت علیہ الجنہ، کہ میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ ثم مد یدہ الی المسجد، پھر مسجد کی طرف ہاتھ بڑھایا اور فرمایا کہ ای واللہ لقد حدثنی بہذا الحدیث، کہ ہاں، یہ ہاں ای حرف ایجاب ہے، کہ ہاں خدا کی قسم مجھے یہ حدیث جندب نے بتائی، اور اس جندب نے رسول اللہ علیہ السلام سے فی حاذا المسجد، اور مجھے بیان کی یہ حدیث اس مسجد میں۔ جی اخراج بھی زخم پھوڑے کو کہتے ہیں، کہ اس کو پھوڑا نکلا، اس کی تکلیف سے اس نے خودکشی کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ جی اچھا، یہ دیکھیے کہ اس نے کہا کہ خودکشی کی تو اللہ نے فرمایا میں نے جنت کو حرام کر دیا، تو یہ خودکشی کی وجہ سے کیسے جنت حرام ہو گئی اس کے لیے؟
کالم نمبر 2 صفحہ 99 اور 3 6 9 10 نیچے سے اوپر 13ویں سطر دیکھیے کالم 2 کی شرح کی. فقال القاضی عیاض فیہ یحتمل انہ کان مستحلا، کہ وہ خودکشی کو حلال سمجھنے والا تھا، اور جو خودکشی کو حلال سمجھے جب کہ وہ حرام ہے تو وہ کافر ہو گیا نا، اور کافر پر ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہو جاتی ہے. ہاں جی، کانا مستحلا او یحرم حین یدخل السابقون والابرار، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ خودکشی کو حلال نہیں جانتا تھا تو پھر جنت کے حرام ہونے کا مطلب ہے کہ جب نیک لوگ یا بے حساب جنت میں جانے والے جائیں گے اس وقت اس کا جانا حرام ہوگا، ہاں سزا بھگت کر پھر جائے گا جنت میں. تو اس سے معلوم ہوا کہ خودکشی کرنے سے بندہ دائمی جہنمی نہیں ہو جاتا اگر خودکشی کو حلال نہ جانے، لیکن جو حلال جانتا ہے تو وہ حرام، وہ تو کافر ہو گیا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. او یطیل حسابہ او یحبس فی الاعراف، ھذا کلام القاضی. چلو ہاں جی، یہ نیا باب یہاں سے شروع ہوا ہے کہ باب غلظ تحریم الغلول وَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ، یعنی چوری کا حرام ہونا، یہ مال غنیمت کی چوری کا حرام ہونا، سخت حرام ہونا، اور جنت میں نہیں داخل ہوں گے مگر مومن. یہ اس باب میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا فاروق اعظم نے کہ جب خیبر کا دن تھا تو اقبال نفر من صحابۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے صحابہ کے کچھ لوگ آئے اور فقالوا فلان شہید، کہ فلاں شہید ہو گیا، فلان شہید، حتیٰ مروا علی رجل، حتیٰ کہ ذکر ان کا ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرا کہ اس کو کہنے لگے فلان شہید، تو رسول اللہ علیہ السلام سن رہے تھے. فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انی رأیتہ فی النار، میں نے اس کو آگ میں دیکھا ہے. یہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ یہ علم غیب ہے کہ میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے. تو فی بردۃ غلھا، اس نے ایک چادر مال غنیمت میں سے چوری کی تھی، اس وجہ سے وہ جہنم میں جلتا میں نے خود دیکھا ہے. تو جہنم میں جلتے کو دیکھ لینا کیا حواس خمسہ سے دیکھا جا سکتا ہے؟ اور جو چیز حواس خمسہ سے نہ پہچانی جائے وہ غیب ہے. اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، رأیتہ، تو اس سے علم غیب ثابت ہوا. ہاں جی، بردہ کہا یا عباء کہا. ہاں، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابن الخطاب اذهب فنادِ فی الناس، اے عمر لوگوں میں اعلان کر انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون، جنت میں نہیں جائیں گے مگر
مومن۔ قال فاروق اعظم کہتے ہیں فخرج تو میں نکلا اور میں نے اعلان کیا کہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے مگر مومن۔ اچھا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نکلے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خیبر کی طرف، ففتح اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے خیبر ہم پر فتح فرما دیا۔ وہاں سے خیبر سے فلم نغنم ذہبا ولا برقا، ہم نے سونا اور چاندی تو غنیمت میں نہیں ملا، ہمیں وہاں سے متاع سامان ملا، والطعام کچھ کھانے کی چیزیں ملی، ثیاب کپڑے ملے۔ ثم انطلقنا الی الوادی، پھر ہم وہاں سے وادی کی طرف چلے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک خادم تھا عبد لہو، جو رسول اللہ علیہ السلام کو دیا تھا وہ غلام جذام قبیلے کے ایک آدمی نے، یدعا رفاع بن زید من بنی زبیب۔ فلما نزلنا الوادی، جب ہم وادی میں اترے تو وہ غلام جو تھا وہ اٹھا اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری سے وہ پلان وغیرہ اتار رہا تھا۔ فرمی بسامن، اس کو کہیں سے تیر لگا، اور فقان فی ہاتھو، وہ اسی تیر لگنے سے فوت ہو گیا۔ ہم نے کہا ہنیئا لہو الشہادہ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام وہ بڑا خوش قسمت تھا، وہ تو جنت میں گیا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان الشملۃ، وہ چادر جو اس نے چوری کی تھی نا غنیمتوں سے، لتلتہب علیہ نارا، وہ اس پر آگ بھڑکا رہی ہے۔ ہاں، خیبر کے دن اس نے جو چادر چوری کی تھی مال غنیمت سے، وہ اس پر آگ بھڑکا رہی ہے، اور لم تو صبح المقاسم، ابھی تک مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا، اس نے وہ چادر پہلے چوری کر لی تھی۔ ففزع الناس، اب جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا نا تو لوگ ڈر گئے، جو چیز کسی نے اٹھائی تھی نا فوراً واپس کرنے لگے۔ ہاں جی، ففزع الناس، وہ لوگ ڈر گئے۔ فجاء رجل بشراک او شراکین، کسی کے پاس ایک تسمہ تھا، کسی کے پاس 2 تسمے تھے، واپس لے آئے۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، خیبر کے دن میں نے یہ بھی لے لیا تھا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تسمہ بھی آگ سے ہے اور 2 تسمے بھی آگ سے ہیں، یعنی اگر مال غنیمت سے تھوڑا سامان بھی چوری کیا جائے تو وہ بھی جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ ہاں جی،
اچھا، یہ ایک آدمی جس کے بارے میں نے پیچھے بتایا تھا نا کہ خودکشی بھی کی اور جنت میں بھی پہنچ گیا، کیوں پہنچا؟ رسول اللہ علیہ السلام کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے۔ یہ آ گئی وہ حدیث۔ باب ہے الدلیل علی ان قاتل نفسہ لا یکفر، کہ خودکشی کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، یعنی اگر خودکشی کو وہ حرام سمجھتا ہے پھر کسی وجہ سے کر لیتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے۔ ہاں، لا یکفر۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ، یہ طفیل مسلمان ہو گئے اور یہ نا بنو دوس قبیلے کے سردار تھے، اور مکہ مکرمہ میں پہلے یہ آئے رسول پاک علیہ السلام کے پاس آ کر مسلمان ہوئے، اور انہوں نے عرض کیا کہ مکے والے آپ پر ایمان نہیں لا رہے، اگر حضور کرم فرمائیں اور ہمارے پاس تشریف لائیں تو میرا قبیلہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے حضرت طفیل کی اس پیشکش کو قبول نہیں فرمایا، اور وہ اس لیے قبول نہیں فرمایا کہ یہ سعادت اہل مدینہ کے نصیبوں میں تھی۔ ہاں، جب رسول اللہ علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ میں تشریف لے گئے تو طفیل مسلمان تو پہلے ہو چکا تھا، یہ اپنے ایک ساتھی کو لے کر وہاں حاضر ہوا مدینہ منورہ میں۔ اب مدینہ منورہ میں جب حاضر ہوئے تو طفیل کا جو ساتھی تھا نا، اس کو کوئی ایسی تکلیف ہوئی کہ اس نے لے کر نا تیر چوڑا تو اس سے اپنی انگلیاں کاٹ دی، یعنی انگلیاں اس لیے کاٹیں کہ خون بہتا بہتا میں مر جاؤں گا، خودکشی کر لی۔ تو وہ مر بھی گیا ساتھی خودکشی کر کے۔ تو حضرت طفیل نے اپنے ساتھی کو دیکھا تو اس نے نا ہے جنت میں لیکن ہاتھ اپنا چھپایا ہوا ہے۔ طفیل نے پوچھا کہ بھائی تیرا کیا بنا؟ اس نے کہا کہ مجھے فرمایا گیا کہ حق تو تیرا تھا جہنم خودکشی کرنے کی وجہ سے، لیکن ہم نے تجھے اپنے محبوب کی طرف ہجرت کی برکت سے معاف کر دیا، تو جنت میں۔ تو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس سے پوچھا کہ یہ ہاتھ کیوں تو نے چھپایا ہوا ہے کپڑے سے؟ تو میرا ساتھی کہنے لگا کہ مجھے یہ فرمایا گیا کہ یہ چونکہ تو نے خود خراب کیا تھا اس کو ہم درست نہیں کریں گے، اور جہنم کی بجائے تجھے جنت دے دیتے ہیں ہجرت کی برکت سے۔
تو حضرت طفیل نے اپنا یہ خواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، تو رسول پاک علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہم والدیہ فاغفر، یا اللہ جس کو میری طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے تو نے جہنم سے بچا کر جنت دے دی ہے، یا اللہ اس کے ہاتھ کو بھی بخش دے۔ یہ حدیث ہے ہاں؟ اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ والسلام کے غلاموں کو اگر وہ جہنم کے مستحق بھی ہوں تو حضور کے صدقے جنت دے دی جاتی ہے۔ اب حدیث کا ترجمہ سنیے۔ یہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ طفیل بن عمر دوسی، دوس قبیلہ تھا، یہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ اہل مدینہ کے نصیبوں میں تھی، تو فابا ذالک، حضور نے انکار کر دیا، للذی ذخر اللہ للانصار، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت کو انصار کے لیے ذخیرہ فرما دی تھی۔ فلما حاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، جب نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو طفیل جو تھے حاجر الیہ وحاجر معہ رجل من قومہ، اور ایک آپ کی قوم کا آدمی بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچا، اور یہ مدینہ طیبہ میں جب گئے نا تو ساتھی کی طبیعت وہ صحیح نہ رہی، بیمار ہو گیا، تو اس نے بیماری پر صبر نہیں کیا اور فاخذ مشاقص لہ، اپنے وہ چوڑے پھل والے تیر وہ نکالا، فقطع بها براجمہ، اپنے براجم کو، یہ براجم ان کو کاٹ دیا، اور وہاں اس کے دونوں ہاتھوں سے خون بہنے لگا، حتیٰ ماتا، حتیٰ کہ وہ ساتھی مر گیا، خودکشی ہو گئی۔ فرآہ طفیل بن عمر فی منامہ، طفیل بن عمر نے اپنے ساتھی کو خواب میں دیکھا، فرآہ وہیئتہ حسنۃ، وہ دیکھا تو اس کا حال بڑا اچھا ہے، ورآہ مغطیا یدیہ، اور ہاتھ جو ہیں دونوں یہ چھپائے ہوئے اس نے کپڑے وغیرہ سے۔ فقال لہ، تو طفیل نے اپنے ساتھی سے پوچھا، ما صنع بک ربک، تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو اس نے کہا، غفر لی بہجرتی الی نبیہ، غفر لی بہجرتی، یہ با سبب کے لیے آتے ہیں نا، کہ اللہ نے اپنے نبی کی طرف ہجرت کے سبب مجھے بخش دیا۔ ہاں جی، فقال لہ، تو پھر طفیل کہتے ہیں کہ مالی ارا کا مغطیہ نے ادے کا، کہ جب تو جنت میں ہے تو پھر ہاتھ کیوں ڈھانکے ہوئے ہیں؟ تو قال قیل لی، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ لن نصلح منک ما افسدت، کہ جو خود تو نے خراب کیے تھے نا اپنے انگلیاں کاٹ کر، اس کو ہم نہیں صحیح کریں گے۔ فقصہ طفیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طفیل نے یہ اپنا خواب رسول اللہ علیہ السلام کو بتایا، تو رسول اللہ علیہ السلام نے سن کر دعا کی، اللہم والدیہ فاغفر، یا اللہ اس بندے کے ہاتھوں کو بھی معاف فرما دے، بخش دے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ طفیل کا خواب سچا تھا، طفیل کا خواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خواب سچا تھا اور ہاتھوں کو نہیں بخشا گیا تھا، تو حضور علیہ السلام نے ہاتھوں کی بخشش کی بھی دعا فرما دی۔ جی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اچھا، قیامت سے پہلے نا، یہ حدیث جو اگلی ہے اس کا مفہوم سنیے. قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا. وہ ہوا بڑی نرم اور اچھی ہوگی، اور وہ آئے گی مسلمانوں کو شہید کرنے کے لیے. کیونکہ جو قیامت کا زلزلہ ہے نا، خوفناک زلزلہ، کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارا. تو وہ اتنا شدید زلزلہ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک نرم ہوا بھیج کر اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اور مومن سارے اس ہوا کی لذت میں فوت ہو جائیں گے، سارے کافر رہ جائیں گے پیچھے. کافر، وہ زلزلہ ان کافروں پر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس زلزلہ سے پہلے اپنی پاس بلا لیا. اب دیکھیے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ عز وجل یبعث ریحا، اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا، من الیمن، اور وہ آئے گی یمن کی طرف سے، الین من الحریر، وہ ہوا جو ہے وہ ریشم سے نرم ہوگی، ریشم سے نرم ہوگی. فلا تدع احدا فی قلبہ، کہ وہ نہیں چھوڑے گی کسی اس شخص کو جس کے دل میں ایک رائی کے دانہ برابر بھی ایمان ہوگا، ان کو فوت کر دے گی. ایمان والے سارے فوت ہو جائیں گے. ابو علقمہ نے کہا مثقال حبۃ، اور عبدالعزیز راوی نے کہا مثقال ذرۃ، کہ ایک ذرہ برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کو نہیں چھوڑے گی، الا قبضت ہو، مگر اسی کو وفات دے دے گی وہ ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہوا مومنوں کو اس زلزلہ سے بچانے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ بھیجے گا. اور اس ہوا تک دنیا میں مومن رہیں گے. جب یہ ہوا آئے گی تو اب مومن سارے فوت ہو گئے، باقی سارے کافر موجود ہیں، اور قیامت کا زلزلہ ان پر آئے گا، نفخہ اولا. چلو یہ باب ہے، نیا آ گیا باب، کہ الحث علی المبادرات بالاعمال قبل تظاہر الفتن، کہ فتنوں کے غلبہ سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو، جلدی کر لو نیک عمل فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے. جی فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، بادروا بالاعمال، کہ نیک عمل جلدی کر لو ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام تک وہ کافر ہویا ہوا ہوگا، دنیا کے خزانوں کو لینے کے لیے ایمان بیچ دے گا. اور یمسی مومنا، ایک آدمی شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت تک کافر ہویا ہوا ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے سامان کے پیچھے اپنا دین بیچ دے گا، دنیا کے سامان کے پیچھے دین بیچ دے گا.
یہ کئی ریالوں کی خاطر اپنا دین بیچ کر نجدی ہو گئے، کئی ایران کے انعامات کے لیے رافضی ہو گئے، اور جنہوں نے اپنا ایمان نہیں بیچا الحمدللہ وہ ایمان پر رہیں گے۔ یہ جو تھا نا عرب کا مال و دولت ریال، وہ نجدیوں کے مل رہے تھے، اور نجدیت ان ریالوں کی وجہ سے نجدیت پھیلا رہی تھی، اور عرب کے لوگ وہ نجدیت پھیلا رہے تھے۔ ایران کے رافضیوں نے دیکھا کہ ریال کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں اور نجدی بن رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ پاکستان سے لوگوں کو خریدیں کہ لوگ رافضی بنیں۔ تو خریدا تو چھوٹا موٹا آدمی تو نہیں نہ جاتا، کوئی وہی خریدا جاتا ہے جو اپنے ساتھ لشکر کو لے آئے۔ ہاں، تو انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو خریدا تاکہ ایک ایک خریدنے سے ہزاروں لاکھوں ان کے ساتھ مریدین بھی آ جائیں گے، تو پیر بکے تو ان کے ساتھ مریدین بھی گئے۔ اللہ تعالیٰ ایمان پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ ہاں جی، ہاں دعا کے بالکل۔ یہ جو مرید ہے نا، ایسے جاہل پیروں کے مرید جاہل، وہ مرید اس کو آپ قرآن سناؤ حدیث سناؤ، وہ کہے گا لو جی جتنے ساڈے پیر صاحب پہنچے نے اتنے کو پہنچ سکتا، پیر بھویں جاہل ہوئے۔ ہاں، اے مولوی بیچارے کی جانتے نے جتھے پیر ساڈا پہنچیا ہے، ہاں وہ بات ہی نہیں مانیں گے آپ کی، ان کے نزدیک بس پیر ہی پیر ہے۔ آج کے زمانے میں پہلے یہ تھا کہ وہ بچتے تھے، ایمان ان کا بچتا تھا جو مشائخ کے قریب جاتے تھے، کیونکہ اس وقت مشائخ صاحبان علم تھے۔ جو پیروں کے ساتھ لگا وہ عاشق رسول بھی بن گیا، وہ نمازی بھی تھے، وہ تہجد گزار بھی تھے، اور آج انہی بزرگوں کی اولاد وہ جاہل ہو گئی، تو آج ان جاہلوں کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ آج ایمان اسی کا بچے گا جو پیر سے دور ہوگا، جاہل پیر سے۔ اگر کوئی صحیح شیخ طریقت صاحب علم ہیں تو ان سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ دنیا کا مال و دولت بگاڑنے کے لیے الدنیا حلو خضر، یہ بڑی میٹھی ہے اور سرسبز ہے، اس کو لوٹنے کے لیے لوگ اپنا ایمان۔ یہ حدیث دیکھیے کہ صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح تک کافر ہوگا۔ تو کیسے کافر ہوگا؟ کہ اپنا دین وہ پیسوں کی خاطر بیچ دے گا، دنیا کے ساز و سامان کی خاطر بیچ دے گا۔ ہاں جی، کتاب کے لیے یا قرآن خوانی کے لیے یا تقریر کے لیے ڈیمانڈ کرنا۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، حضرت محدث اعظم علیہ الرحمہ غلام محمد آباد میں تقریر کے لیے آپ کو بلایا گیا، اور آپ اس وقت ٹانگے وغیرہ پر تشریف لے جاتے تھے، کار تو آپ کے پاس نہیں تھی یا کوئی ٹانگے پہ، تو خطاب فرمایا۔ تو جب جلسہ ختم ہوا تو وہ جو بلانے والا تھا وہ چھپ گیا، تو حضرت نے پھر ٹانگا منگوایا اور واپس تشریف لا رہے تھے، تو آپ کے ساتھ جو شاگرد تھے وہ کہنے لگے بڑے بے وقوف لوگ سی، بڑے بے وفا لوگ سی، پیچھے لوگ گئے نے کہ نہ سواری کا انتظام۔ تو حضرت محدث اعظم فرمانے لگے کہ مولانا
یہ زبان دیکھی ہے نا پوری ہے کہ کچھ گھس تو نہیں گئی؟ تو پھر فرمایا کہ وہ آپ ان کا جو کہہ رہے ہو کہ انہوں نے نہ کرایہ دیا نہ فلاں، تو وہ ہمیں کس چیز کا کرایہ دیتے؟ انہوں نے ہمارا کام بہت سارا کر دیا، ہمارے ذمہ تھا کہ ہم سٹیج بناتے، سپیکر لگاتے، لوگوں کو بلاتے اور ان کو واعظ سناتے، اتنا کام انہوں نے کر دیا، ہم نے تو واعظ سنایا اور اپنے آقا کی تعریفیں کی، تو ہمارا کتنا کام انہوں نے کر دیا، کس بات کا وہ ہمیں کرایہ دیتے؟ جب استاد شاگردوں کو یہ سمجھا رہا ہوگا تو شاگرد پھر کیسے ہوں؟ تو یہ ڈیمانڈیں والے وہی ہیں جو جی چلو ہاں جی ہاں چلو 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 ٹھیک، اللہ تعالیٰ یہ باب ہے کہ مومن کو اس بات سے ڈرنا کہ کہیں میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے، میرے عمل ضائع نہ ہو جائیں، مومن کو ڈرنا کہ میرے عمل ضائع نہ ہو جائیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، کہ اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، نہ اللہ کے نبی سے اونچی آواز سے کلام کرو جیسے ایک دوسرے سے کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو ایک حضور کے صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، یہ ثابت بن قیس ان کی آواز اونچی تھی اور پہلے مسئلے کا بھی نہیں پتہ تھا، تو اس آیت کے نزول پر وہ اپنے گھر بیٹھ گئے اور رونے لگے، اور یہی کہ آنا من اہل النار، کہ میں تو جہنمی ہو گیا، میری آواز اونچی تھی، وہ تبسا، اور گھر میں قید ہو گیا، اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضر نہیں ہو رہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے پڑوسی تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا کہ اے ابو عمرو ما شان ثابت، ثابت نہیں آ رہا، اشتکا یہ حمزہ استفہام ہے نا، تو جب حمزہ استفہام آیا تو اشتکا کا جو حمزہ وصلی ہے اس کی ضرورت نہیں رہی، تو اشتکا کیا بیمار تو نہیں ہو گیا؟ تو حضرت سعد کہنے لگے کہ انہو لجاری، حضور ہے تو وہ میرا پڑوسی، وما علمت لہ بشکوا، ان کے بیمار ہونے کا تو مجھے علم نہیں ہے۔ تو اب حضرت سعد جو تھے وہ ثابت کے پاس آئے، فذکر لہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور یاد فرما رہے تھے کہ کوئی بیمار تو نہیں ہے جو نہیں آ رہا، تو ثابت کہنے لگے کہ انزلت حاضل آیت، یہ آیت نازل ہوئی، اور وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تمہیں پتہ ہے کہ انی من ارفعکم صوتاً، کہ سب سے بلند آواز تو میری ہے۔ تو
علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانا من اہل النار، اور جس کے عمل ضائع ہو گئے تو ایمان بھی عمل ہے نا، تو وہ تو جہنمی ہو گیا۔ اب حضرت سعد نے آ کر نبی کریم علیہ السلام کو ثابت کی یہ بات سنائی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بل ہوا من اہل الجنہ، اس کو کہہ دو کہ وہ جہنمی نہیں، وہ جنتی ہے، بل ہوا من اہل الجنہ۔ یعنی مسلمان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں میرے عمل ضائع نہ ہو جائیں۔ ان کا نا علامہ ساوی نے اور دیگر محدثین نے یہ حضرت ثابت کا جو واقعہ لکھا ہے کہ یہ غزوہ جو تھا نا مسلمہ کذاب کے خلاف صدیق اکبر کے دور میں، یہ حضرت ثابت اس میں شہید ہوئے، اور کسی ساتھی نے ان کی جو زرہ تھی نا وہ چوری کر کے اپنے پاس چھپا لی، تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اس جنگ میں حضرت خالد ابن ولید وہ لشکر کے امیر تھے، تو حضرت ثابت نے خواب میں خالد ابن ولید کو کہا کہ میری زرہ وہ اس شخص نے اتاری ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ خیمہ کے باہر گھوڑا لمبی رسی میں چر رہا ہے، اور میری زرہ اس نے ہانڈی کے نیچے دے کر اوپر بستر دے دیا ہے، میری زرہ اس سے لے کر میرے گھر والوں کو دو، اور حضرت صدیق اکبر کو میرا پیغام دینا کہ فلاں فلاں کو میں نے قرضہ دینا ہے، صدیق اکبر کو کہنا کہ وہ میرا قرضہ بھی ادا کر دے۔ یہ شہید ہونے کے بعد خواب میں خالد ابن ولید کو پیغام دے رہے ہیں، تو حضرت خالد نے صدیق اکبر کو بتایا، وہ زرہ تلاش کی تو وہ بھی مل گئی اور وہ بھی واپس دلوائی، اور جب صدیق اکبر کو پیغام ملا تو انہوں نے ان آدمیوں سے رابطہ کیا، تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ثابت نے ہمارا اتنا قرضہ دینا ہے، تو صدیق اکبر نے وہ بھی ادا کیا۔ یعنی بعد از وصال کسی کی وصیت پر عمل کیا گیا ہو، پوری دنیا میں وہ ایک ثابت بن قیس ہیں رضی اللہ عنہ، جن کو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا انہ من اہل الجنہ، کہ وہ جنتی ہے۔ یہ علامہ ساوی نے دیگر کتب میں بھی ہوگا۔ جی یہ ثابت عن انس قال لما نزلت هذه الآية وقتص الحدیث، وہ یہ حدیث بیان کی اور اس میں حضرت سعد بن معاذ کا ذکر نہیں کیا، اور کہا کہ کننا نرا ہو، کہ جب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نا یہ جنتی ہے، تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ ہمارے درمیان میں چل رہا ہوتا اور ہم دیکھتے کہ یہ ہمارے درمیان میں جنتی چل رہا ہے۔ صحابہ کرام کو رسول پاک علیہ السلام کی خبر پر اتنا یقین تھا کہ حضرت ثابت جب ہمارے درمیان میں چل رہے ہوتے تو ہم کہتے کہ یہ ہمارے درمیان میں جنتی چل رہا ہے۔ جی اگلا باب حل یؤاخذ باعمال الجاہلیہ، کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی آدمی کفر گناہ کیا مسلمان ہو کر، ان گناہوں میں وہ نہیں پکڑا جائے گا
کیونکہ مسلمان ہونے پر سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا زمانہ جاہلیت کے. جی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کی نؤاخذ بما عملنا فی الجاہلیہ، کہ زمانہ جاہلیت میں، زمانہ کفر میں جو ہم نے عمل کیے تھے ان میں پکڑے جائیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اما من احسن منکم فی الاسلام، کہ جس نے مسلمان ہو کر نیک کام کیے لا یؤاخذ، وہ کفر کے اعمال میں نہیں پکڑا جائے گا. ومن اساء، اور جس نے برا کام کیا، یہاں برے کام سے مراد یہ ہے کہ بظاہر تو کلمہ پڑھ لے دل میں منافقت رکھے، یہاں اساءت سے مراد منافقت ہے. تو جس نے منافقت رکھی اخذ بعملہ فی الجاہلیت، تو وہ زمانہ کفر کے گناہوں میں بھی پکڑا جائے گا، اور بظاہر مسلمان ہونے کے بعد بھی جو کام کرے گا ان میں پکڑا جائے گا وہ منافق. جی لم جو یہ باب ہے کہ اسلام وہ گرا دیتا ہے پہلے گناہوں کو جو زمانہ جاہلیت میں ہوئے تھے. اسی طرح حج کرنے سے بھی پہلے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح ہجرت کرنے سے بھی پہلے جو گناہ ہوتے ہیں ہجرت کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں. جی پڑھ لیے. یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ جب سیاقت الموت، جب آخری وقت تھا وفات والا، تو یب کی طویلاً رو رہے تھے. وحول وجہہ الی الجدار، اور دیوار کی طرف منہ کر لیا، کیونکہ دوسری طرف لوگ بیٹھے تھے نا،
تو ان سے منہ موڑ کر دیوار کی طرف کر لیا اور رونے لگے۔ اور بیٹا جو تھا وہ کہنے لگا اے ابا جان آپ جو رو رہے ہو، اما بشرا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قضا، کیا حضور نے آپ کو یہ خوشخبری نہیں سنائی؟ اما بشرا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قضا، جو حضور نے صحابہ کو خوشخبریاں سنائی تھیں وہ ان خوشخبریوں کا تذکرہ بیٹا کرنے لگا۔ تو حضرت عمر بن عاص نے اپنا چہرہ ادھر پھیرا اور فرمایا کہ سب سے افضل جو ہم شمار کرتے ہیں تو وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی، کہ سب سے افضل ہمارا عمل تو یہ ہے جو اللہ رسول کی گواہی دی۔ انی قد کنت علی اطباق ثلاث، اور میرے 3 حالات تھے۔ لقد رأیتنی، میں نے اپنے آپ کو زمانہ کفر میں دیکھا کہ سب سے زیادہ مجھے میرے نزدیک اگر مبغوض شخصیت تھی تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا بغض میرے دل میں سب سے زیادہ تھا، اور میں نہیں پسند کرتا تھا کہ ان اکون قد استمکنت منہ فقتلتہ، میں چاہتا تھا کہ مجھے قدرت حاصل ہو جائے اور میں حضور کو شہید کر دوں جب کفر کا زمانہ تھا۔ اور فلو مت علی تلک الحال، اگر اس حال میں مر جاتا تو لکنت من اہل النار، میں جہنمی ہوتا۔ فلما جعل اللہ الاسلام، اب یہ دوسرا حال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام میرے دل میں ڈالا اور میں مسلمان ہوا، تو میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام اپنا ہاتھ آگے کرو، میں آپ سے بیعت کروں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، فقبضت یدی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا ہوا، تو نے تو مجھے کہا تھا ہاتھ آگے کریں، تو اب میں نے ہاتھ آگے کیا تو نے کیوں پیچھے کر لیا؟ تو عمر کہتے ہیں میں نے کہا جی میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا رسول اللہ علیہ السلام نے کر شرط، کیا لگانا چاہتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی شرط میری یہ ہے، بیعت تب کرتا ہوں کہ میرے زمانہ کفر کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، تو ان یغفر لی۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اما علمت یا عمر، اے عمر تجھے پتہ نہیں کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ، اور ہجرت اپنے سے پہلے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے۔ وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج سے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں حج ان کو معاف کروا دیتی ہے۔ وَمَا كَانَ أَحَدٌ، اب حضرت عمر بن عاص کہنے لگے کہ اب جب میں مسلمان ہوا تو ما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ کفر میں جتنا بغض تھا حضور سے، اب زمانہ اسلام میں محبت آ گئی، حضور سے زیادہ محبوب میری نظر میں کوئی شخص نہیں تھا۔ ولا اجل فی عینی منہ، اور میری نظروں میں حضور سے بڑی شخصیت کوئی نہیں تھی۔ وما کنت اطیق، اور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا ادب و احترام کرتا کہ آپ کا چہرہ انور بھی میں آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا تھا، اگر اجلالا لہ، حضور کا روب اتنا تھا میری ذات پر کہ میں آنکھ بھر کے چہرہ بھی آپ کا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر کوئی اس وقت مجھ سے پوچھتا کہ میں رسول اللہ علیہ السلام کا حلیہ بیان کروں تو شاید میں حلیہ بھی بیان نہ کر سکتا، کیونکہ حضور کے روب کی وجہ سے میں اچھی طرح دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ لأنی لم اکن
املا عینی منہ ولو مت علی تلک الحال، اگر اس حال میں فوت ہو جاتا تو امید ہے کہ میں جنتی ہوتا ثم ولینا اشیاء، پھر اس کے بعد کچھ ایسے معاملات آ گئے. یہ معاملات جو تھے نا، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کی جو اختلافات تھے ان میں یہ حضرت عمر بھی شامل تھے. لیکن موت کے وقت جب آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کی اگر کوئی خطا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. ہاں، تو یہ اب اس وقت کتنے اللہ سے ڈر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے ثم ولینا اشیاء، پھر کچھ چیزیں جو جس کے ہم ذمہ دار ہوئے، ما ادری ما حالی فیہا، مجھے نہیں پتا کہ اس میں میرا کیا حال ہوگا. فاذا انا متو، بیٹے جب میں فوت ہو جاؤں، فلا تصحبنی نائحۃ، میرے ساتھ کوئی رونے والی عورت میرے جنازے کے ساتھ نہ آنے دینا، نہ کوئی آگ میرے ساتھ جنازے کے ساتھ آنے دینا. جب مجھے دفن کر لو اور میرے اوپر مٹی ڈال لو تو اقیمو حول قبری، میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر کھڑے ہو جانا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم ہوتا ہے. تو یہ چپ کر کے کھڑے ہونا کہ کچھ پڑھتے بھی رہنا. ہاں، یہ صحابی وصیت کر رہے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں دفن کر لو، قبر پر مٹی ڈال لو تو اتنی دیر کھڑے ہو جانا کہ ایک جزور، ایک اونٹ ذبح کر دیا جائے اور اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے. حتیٰ استانسا بکم، حتیٰ کہ تمہاری وجہ سے میں مانوس ہو جاؤں، انس مجھے حاصل ہو جائے اور میں دیکھ لوں کہ ماذا اراجع بہ رسول ربی، کہ میرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے جو حساب کے لیے آتے ہیں، مر ربو کا ما کنت تقول، پوچھنے والے، ان کو کیا جواب دیتا ہوں. اتنی دیر تم میری قبر پر کھڑے رہنا. ہاں بات اچھا، چلو اگلا باب بھی، اگلی حدیث باب ختم ہو جائے گا. جی یعلا بن مسلم، انہوں نے سعید بن جبیر سے سنا بیان کرتے ہوئے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ عنہم کہ ان ناسن من آل شرک، مشرک لوگ انہوں نے حالت شرک میں قتل بھی کیے، فاکثروا، بہت سارے لوگ قتل کیے، زنو، بدکاریاں بھی کی، فاکثروا، بہت ساری، ثم اتوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اسلام کا ارادہ ہوا تو حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، جو آپ کہتے ہو وہ تو بڑی اچھی چیز ہے، یا جس کی طرف آپ دعوت دیتے ہو وہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اگر آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے جو برے کام کیے زمانہ کفر میں، اگر ان کے لیے کوئی کفارہ بن جائے اور وہ معاف ہو جائیں تو پھر تو ہم مسلمان ہوتے ہیں. اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون
ومن یفعل ذلک یلقى اثاما۔ اور دوسری یہ آیت نازل ہوئی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو وہ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا، باقی انشاءاللہ۔